السلام علیکم، امید رکھتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ میں کوشش کروں گا ناظرین کہ آپ لوگوں کے سامنے قومی اسمبلی میں آج جو پیش رفت ہوا، جو بونگیاں ماری گئی اور جو انٹرنیشنل ٹگ لوگوں کی ایک اسمبلی مانی جاتی ہے، اس میں کیا کچھ تقاریر ہوئے، کیا کچھ بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ اس ملک کے اصل دشمنوں نے اس جگہ پہ ایک جو ہے نا قبضہ کیا ہوا ہے، تو ان کے حوالے سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قومی اسمبلی میں جو انٹرنیشنل ٹگ بیٹھے ہوئے ان کے تقاریر، اور وہ جو اپنے تقاریر میں آج کل الیکشن آنے والا ہے، ویسے تو روز اول سے وہ لوگ منجن بیچتے، لیکن آج کل کچھ زیادہ ہی منجن بیچنے لگے ہیں، اور وہ جو بیانات سامنے آ گئے، جو آپ ان تقاریروں کو اگر سن لیں یا میرے اس ولاگ میں اگر آپ غور کریں اس پر، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ملک میں سیاست کون کر رہے ہیں، ریاست کے لیے کون لڑ رہے ہیں، اور حقائق پر مبنی آج کل جو حالات ہے وہ کیا ہے۔ بہرحال سعد رفیق صاحب جو کہ پی ایم ایل این کا وزیر ریلوے اور ہوابازی کا، اور اتنے غیر ذمہ دارانہ اور عجیب و غریب قسم کے لاجک اور منطق کے ساتھ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے ڈوب رہے ہیں۔ اسلام آباد کا ایئرپورٹ 15 سال کے لیے اندازہ لگاؤ، ان کے منصوبے 15، 30 اور 25 سال سے کم نہیں ہے، تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان کا پلان کیا ہے، اور یہ ہمارے ملک پہ اب مزید کیا پلان کر چکے کہ ہمارے ملک پہ کب تک مسلط رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کے 15، 20 سال، 25 سال ان کے ہوتے ہوئے کوئی فیوچر، کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے دور دور تک۔ اینی وے 15 سال کے لیے آؤٹ سورس کیا جائے۔ آؤٹ سورس سے مراد ہے کہ اس کو یعنی اپنے اندازے کے مطابق اپنے طریقے سے چلایا جائے، اور اس میں جو کچھ بھی ہماری منمانی ہے، جو ہمارے کک بیک سے، اور جو ہم یعنی نیز خزانے کے پیسے، عوام کے پیسے اس پہ لٹاتے رہے۔ بہر ملک برباد کرنے کی دردناک کہانی ہے۔ یہ کون بول رہے؟ سعد رفیق۔ ماشاء اللہ حکومتیں بھی شامل ہے اس تباہی میں، اس بربادی میں، اس دردناک کہانی میں۔ بہرحال یہ اب اندازہ لگاؤ، 4 سال تو چلو عمران خان کے نکال دے، مان لیتے کہ عمران خان بھی اسی کے اندر 4 سال کا اقتدار سپوز کر لیتے، ویسے تو دور دور تک یہ بات ماننے کو نہ عوام تیار ہے اور نہ واقعی کوئی ذی عقل ذی شعور انسان تیار ہے، لیکن چلو مان لیتے، سپوز کر لیتے۔ جو اس کے علاوہ ہوا ہے، یہ ملک کے ساتھ جو دردناک کہانی ہے، یہ ملک کے ساتھ جو بربادی ہوئی ہے، جو اجتماعی زیادتی ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کون؟ سعد رفیق بول رہے ہیں۔ اس کا ذمہ دار پی ایم ایل این ہے، اس کا ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے، اس کے ذمہ دار آج جو ہم پہ مسلط ہوئے، جو اس ملک کو تباہی کے دانے پر پہنچا دیا، اور جو نا ابھی در بدر ہم ٹوکرے کھا رہے اور بھیک مانگ رہے اپنے بچوں کے پالنے کے لیے، تو ان عوام کو بیکاری بنا دیا۔ خود تو خیر ماشاءاللہ ان کے خزانے بڑھتے جا رہے، لیکن عوام کے جو پیسے، عوام کا جو ملک ہے، عوام کے جو واقعی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کو آج کس ڈگر پر جو نا کھڑا کر دیا ہے، یہ سب کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ دردناک کہانی ہے۔ خود اپنی زبانی کوئی دباؤ پریشر ڈالے گا تو ریاست قبول نہیں کریں گے، لیکن ویسے دباؤ کا میز ان پر بھی دباؤ ہو سکتا ہے۔ یہ خود دباؤ ڈالتے ہیں، تو وہ واقعی جو ہے وہ ایک قابل تعریف بات ہے، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو کچھ کرے یہ قابل قبول ہے اور قابل تعریف ہے، لیکن اگر کوئی اور ان کے سائیڈ کرنے پر، یا ان کو جو نا وہ دیوار کے ساتھ لگانے، یا ان کو اپنا آئینہ دکھانے کے لیے کوئی بات کرتے ہیں، تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور وہ ریاست جو نا اس چیز کو قبول نہیں کرے گی۔ ریاست کون ہے؟ ریاست تو 24 کروڑ عوام ہے۔ ریاست تو میرے خیال سے یہ آئین کے مطابق جو ادارے ہیں، آئینی ادارے وہ ہے، لیکن اس کو نہیں مانتے، آئین کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، 24 کروڑ عوام کو نہیں مانتے، اور ایوی بغیر کسی ووٹ کے اور بغیر کسی ووٹ بینک کے اور بغیر کسی الیکشن کے آ کے مسلط ہوئے، یہ کس منہ سے کہتے ہیں؟ شرم واقعی کوئی چیز ان کے لیے نہیں ہے، حیا واقعی کوئی چیز ان کے لیے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست قبول نہیں کریں گے۔ بہرحال ہمارے ادارے ڈوب رہے ہیں، اس کی وجہ گنونی سیاست ہے۔ بھائی گنونی سیاست کون کر رہے ہیں؟ کس کا یہ شیوا ہے؟ وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یعنی ہمارے ادارے ڈوب رہے اور اس کی وجہ کون ہے؟ گنونی سیاست۔ تو خود اپنے منہ سے یہ تمام اظہار، یہ تمام جو ہے نا وہ ایک قبولیت جو ہے نا، یعنی خود قبول کرے، خود اس بات کا اظہار کر رہے۔ میں پرائیویٹائزیشن کے حق میں نہیں ہوں، مطلب اس کا یہ ہے کہ
اگر ابھی جو یہ معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر آئی تھنک سو جو ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے آئی تھنک سو کہ یہ بھی ہمارے جو ایئرپورٹس باقی بچے ہیں وہ بھی پرائیویٹ کرنے جا رہے ہیں، اور پی آئی اے جیسے اداروں کو جو ابھی اس وقت خود کہہ رہے کہ پی آئی اے کا اس سال 80 ارب کا خسارہ ہے، تو اس سال اور یہ سال کس کی حکومت تھی اور کس نے یہ حکومت چلایا ہے، تو اس سال کا آپ خود اندازہ لگاؤ کہ اس سال کا خسارہ ایک اتنے دعوے سے کہہ رہے کہ 80 ارب کا خسارہ ہے۔ پرواہ ہی نہیں ہے 80 ارب کا خسارہ ان ہی کی وجہ سے، یہ خسارہ ان ہی کے خزانوں میں تو جاتا ہے، یعنی یہاں کے خسارہ پاکستان کے خزانے کا اور ان کے خزانوں کا ماشاءاللہ فائدہ، اور ان کے خزانوں کے لیے خسارہ سودمند ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ خسارہ کون لا رہا ہے، کون کھا رہا ہے؟ عوام پہ تو کسی قسم کا کوئی جو ہے نا وہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، یہ سارا کا سارا عوام سے ٹیکسز اکٹھا کر کے یہ خسارہ وہیں سے پورا کریں گے، اور ان سے جو ان اداروں سے جو پیسے چوری کیے گئے، جو ہڑپ کر گئے، یہ ان کے خزانوں میں چلے گئے۔ جبھی تو مختلف ممالک میں، جزیروں مختلف ممالک میں ایون فیلڈ جیسے جو جائیداد پراپرٹی وہ بنائے جا رہے ہیں۔ بہرحال 2030 میں یہ خسارہ 259 ارب کا ہو جائے گا، 2030 کا، 15 سال کا، 2035 کا، انہی کی باتیں ہو رہی ہے۔ ابھی جو کچھ ہوا ہے، جو ہو رہا ہے 1.5 سال سے، اس پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اس میں یہ خود ملوث ہے، وہ انہی کے کرتی دھرتی کا ایک معاملہ ہے، ایک کٹا چٹا ہے، وہ نہیں کھولنا چاہیے۔ بہرحال اسحاق ڈار کی بونگیاں سنیے، وہ بھی عجیب و غریب منطق کے ساتھ آج قومی اسمبلی میں ماشاءاللہ موجود تھے، اور انہوں نے اپنے بیان میں کیا کہا کہ آئی ایم ایف معاہدے کی تفصیلات پیش کر رہا ہوں آج قومی اسمبلی میں۔ ملک میں جو بھی اہم تبدیلیاں ہوں پارلیمنٹ میں کیا ہونا چاہیے، وہ شیئر کرنا چاہیے، مطلب پارلیمنٹ میں شیئر کرنا چاہیے، عوام کو شیئر ہو یا نہ ہو، عوام تک بات پہنچے یا نہ پہنچے، اور اب پارلیمنٹ میں یہ خود سارے چھوٹ ڈاکو اکٹھے ہوئے، ان کے آپس میں جو بندر بانٹے وہ ہونا چاہیے، اور اس پہ ایک دوسرے کے اتفاق، اور اس پہ جو نا بلائنڈلی سائن ہونا چاہیے، اس کو قابل قبول اور منظور کرنا چاہیے۔ باقی ساری چیزیں عوام اور باقی جو ملک کا معاملات ہیں وہ بے شک تباہ ہو، لیکن یہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے یہ مقدس گاہ ہے، ان کے ساتھ شیئر ہونا چاہیے، اور ان کو جو نا آپس میں اپنے حصے ملنے چاہیے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو قرض لینے کا معاہدہ ہوا ہے اس کو یعنی واقعی یہ لوگ ایسے بیان کرتے جیسے یہ لوگ کوئی بڑا کارنامہ کر چکے، وہ بھی عمران خان کے پاس آئی ایم ایف کا ٹیم آ کے عمران خان ہی سے اپروول لے کے، عمران خان ہی سے ایک ضمانت لے کے، اور ان کو ضمانت کے طور پہ یعنی ان کے سائن لے کے وہ کیا کر دیا، تب جا کے یہ منظور ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم قرضوں پہ اتنا خوش ہوتے ہیں؟ تو واقعی اس ملک کو پھر اسی قرضوں میں رہنے دے، پھر اسی سود میں رہنے دے، اور اوپر سے فضل الرحمان صاحب یعنی مولانا نام استعمال کرتے ہوئے، پھر مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے ان کے ساتھ ٹیم کا برابر کا حصہ ہے، اس کا بیٹا ٹیم کا حصہ ہے، لیکن سود کے پیسوں پہ ہم بڑھ کے مارتے ہیں، سود کے پیسوں پہ ہم اپنا ملک چلا رہے ہیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بہت اچھے یعنی ٹریک پہ اور بہت اچھے ڈائریکشن میں ہم چلا رہے اور چل رہا ہے۔ بہرحال تاثر یہ ایسا دے رہے جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا یعنی پاکستان میں کوئی کارنامہ کیا، ایک آئی ایم ایف کے معاہدے کے منظوری کے حد تک جو کام ہوا ہے۔ بہرحال اب الیکشن بھی آنے والے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ اب ان تمام بیانات کو سن کے آپ خود اندازہ لگائے، ناظرین، ہمارے ویورز، اور پاکستانی قوم جو ہے نا وہ خود فیصلہ کرے کہ اس وقت پاکستان میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ الناصر۔